بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو طلوع ہوا بطحاں کے افق پر، وہ چاند جو طلوع ہوا بطحاں کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ سوئی ہوئی قوم کو ایک مرتبہ پھر سے بیدار ہو لینے دو، سوئی ہوئی قوم کو ایک مرتبہ پھر سے بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام والوں سے احترام دوستوں بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوان ساتھیوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام خلفائے راشدین اور شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے۔ نوجوان اکثر یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت معاشرے میں، زمانے میں بہت سارے فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ اس وقت اور ایک پہلے کا، ان دو فتنوں کا ذکر کرتا چلا جاؤں۔ پہلے ایک فتنہ اٹھا جس نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی، ان حضرات کی دوریاں عوام میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں اللہ کے پیغمبر کی تربیت یافتہ ہیں، دونوں کے آپس میں تعلقات ہیں، دونوں کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر کے شاگرد ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر کے مرید ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سالار ہیں تو یہ دونوں اللہ کے پیغمبر کی سپاہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نماز میں امام ہیں تو یہ دونوں حضرات مقتدی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا۔ دشمن نے ان کا فاصلہ بیان کر کے عوام کو صحابہ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکے، آج اس نے ایک اور فتنے پر محنت کرنا شروع کر دی، ایک اور طریقہ اپنایا۔ نوجوان کو اپنے علماء سے دور کر دو، دینی طبقے سے دور کر دو، علماء کی نفرت ان کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ اگر کہیں کسی عالم کی کوئی کمزوری آ گئی، اسے عوام میں پھیلانے کی کوشش کرو تاکہ عوام علماء سے دور ہو جائے۔ جب علماء سے دور ہوگی تو یقیناً فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، یقیناً دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آج اس وقت علماء اکرام کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے کھڑا ہے کہ آنے والی نسل میں دین کو منتقل کیسے کرنا ہے۔ میری یہ نوجوان نسل جو دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، میری یہ نوجوان نسل جو صحابہ کرام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، جو صحابہ اہل بیت کے نام سے متعارف نہیں ہے، جن کو صحابہ اہل بیت کی سیرت کا پتہ نہیں ہے، جن کے پاس سیرت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جو سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ کی تربیت کس نے کی ہے، تربیت کیسی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے جب پکارا ہے یہ کیسے حاضر ہوئے ہیں،
اللہ کے پیغمبر نے جب بلایا ہے انہوں نے جانے کیسے پیش کی ہیں. اللہ کے پیغمبر نے جب بلایا ہے دودھ پیتے بچوں کو نیزے کی انیوں پہ انہوں نے کیسے چڑھایا ہے. اللہ کے پیغمبر نے جب بلایا ہے یہ 2 اونٹوں پہ باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, دین سے نہیں ہٹے, ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں, یہ دین سے نہیں ہٹے. ان کے دودھ پیتے بچے نیزے کی انیوں پہ چڑھ گئے, یہ دین سے پیچھے نہیں ہٹے. آج اس نوجوان نسل کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. ان کے دلوں میں صحابہ اہل بیت کی نفرت ڈالی جا رہی ہے, علماء کرام سے دور کیا جا رہا ہے, علماء کرام کی کمزوریاں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اس وقت میرے اور آپ کے سامنے, ہمارے بزرگوں کے سامنے, علماء کرام کے سامنے ایک چیلنج جو کھڑا ہے, وہ چیلنج یہ ہے کہ آنے والی نسل میں دین کو منتقل کیسے کرنا ہے. اس نسل کے اندر جیسے آج ہمارا یہ پروگرام ہے جہاں صحابہ اہل بیت کے تذکرے ہوں گے, پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہوگی, آپ کے خاندان کی, آپ کے شاگردوں کی بات ہوگی. صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن نہیں بلکہ سیدنا حسین کی 57 سالہ زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. صرف کربلا کے میدان میں اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت نہیں بلکہ آپ کے ساتھ 20 اہل بیت کے خاندان کے لوگ اور صحابہ کرام کی اولادوں میں سے 50 لوگ, کسی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آج کے اس پروگرام میں یہ بتایا جائے گا ہم مکمل لوگ ہیں, مکمل بات کرتے ہیں. ہم سیدنا علی کے بیٹے حسن کو بھی مانتے ہیں, ہم سیدنا علی کے بیٹے حسین کو بھی مانتے ہیں. آدھی بات نہیں کرتے, ہم علی المرتضیٰ کے 18 بیٹوں کو مانتے ہیں. ہم کربلا کے شہیدوں کی بات کرتے ہیں لیکن صرف امام حسین کی بات نہیں کرتے. ہم کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے 8 بھائیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہم ابو بکر بن علی کو بھی یاد کرتے ہیں, ہم عمر بن علی کو بھی یاد کرتے ہیں, ہم عثمان بن علی کو بھی یاد کرتے ہیں, ہم عبداللہ بن علی کو بھی یاد کرتے ہیں, عبید اللہ بن علی کو بھی یاد کرتے ہیں, جعفر بن علی کو بھی یاد کرتے ہیں, عباس بن علی کو بھی یاد کرتے ہیں, اسما بن علی کو بھی یاد کرتے ہیں اور حسین بن علی کو بھی یاد کرتے ہیں. ہم یہ تو آج تک سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے آپ کا نام رکھا تھا, گردی دی تھی, اس کے بعد آپ نے کندھوں پہ سواری کی تھی. پھر ہم نے یہ بھی سنا اللہ کے پیغمبر جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت سیدنا حسین کی عمر 6.5 برس تھی, لیکن اس کے بعد 50 سالہ زندگی کو چھوڑنے کے بعد ڈائریکٹ شہادت کے موضوع پر چلے جاتے ہیں. ڈائریکٹ جاتے ہیں کہ حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں بڑا ظلم ہو گیا, وہ شہید کر دیے گئے. کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 سالہ زندگی میں دین کی کوئی خدمت نہیں کی؟ اس خدمت کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ کا ابو بکر صدیق کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ آپ کا فاروق اعظم کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ آپ کا سیدنا عثمان کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ آپ نے حضرت علی کے زمانے میں کس طرح دین کی خدمت کی ہے؟ آپ نے 20 سالہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاویہ رضی اللہ کے ساتھ صلح کیسے کی؟ وہاں سے آنے والے گفٹ کو قبول کیسے کیا؟ پھر ان گفٹ کو, اس وظیفے کو خرچ کہاں کیا؟ یہ بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 57 سالہ زندگی پائی ہے. سیدنا ابو بکر, میں مختصر بات ختم کر رہا ہوں, سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے. آپ کا ان دونوں شہزادوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسجد سے نکلتے ہیں, آگے سیدنا حسن کھیل رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق ان کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کے ان کو چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور پیار کرتے کرتے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ جا رہے ہیں. کہتے ہیں ابو بکر بھول تو نہیں گئے, یہ محمد بن ابو بکر نہیں ہے, حسن بن علی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں ہاں میں جانتا ہوں یہ حسن بن علی ہے, بیٹا علی کا ہے, شخص اسرت میں مشابہ میرے پیغمبر کے ہیں. ہم یوں بیان کیوں نہیں کرتے؟ فاروق اعظم رضی اللہ کا زمانہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ کے زمانے میں کچھ یمن سے کرتے بن کے آئے جو سیدنا حسنین کریمین کے نام کے نہیں تھے, باقی صحابہ میں تقسیم ہوئی ہے. صبح ہوئی, صحابہ کرام نے ان کرتوں کو پہنا, حضرت حسنین کریمین نے نہیں پہنا. حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ ان 2 شہزادوں نے کرتے کیوں نہیں پہنے؟ بتایا گیا کہ ان کے نام کے کرتے نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ فوراً یمن کے گورنر کو خط لکھتے ہیں کہ ان کے نام کے کرتے بھیجے جائیں, جب تک حسن اور حسین رضی اللہ کے کرتے نہیں آئیں گے میرا بیٹا بھی کوئی کرتا استعمال نہیں کرے گا.
پھر سیدنا مختصر سیدنا عثمان کا زمانہ آیا، 40 دن تک آپ پر پانی بند رہا، 40 دن تک آپ بھوکے پیاسے رہے۔ جب سیدنا علی نے دیکھا کہ عثمان تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے اور یہ بلائی آپ کا پانی اور کھانا کھول نہیں رہے ہیں، آپ کو آزاد نہیں کر رہے، تو آپ نے ایسا کیا، اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں تلواریں دی اور کہا جاؤ چچا عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور عثمان کے دروازے پر پہرا دو، جب تک تم زندہ ہو عثمان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ حسنین کریمین نے تلواریں اٹھائیں، تلواریں اٹھا کے چچا عثمان کے دروازے پر آئے، عثمان کے دروازے پر آ کے عثمان کے پہرے دار بن کے امت کو یہ پیغام دیا، اصلی حسینیت دفاع صحابہ ہے، جو صحابہ کا دفاع نہیں کرتا اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج 10 محرم الحرام ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے سر کے تاج، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے امام ہیں۔ نوجوان نسل سے گزارش ہے، آؤ کردار حسینی کو اپناؤ۔ سیدنا حسین نماز پڑھتے دنیا سے گئے ہیں، سیدنا حسین قرآن پڑھتے دنیا سے گئے ہیں۔ نوجوان نسل آج قرآن سے دور ہے، نماز سے دور ہے، آؤ اپنے علماء سے جڑ جاؤ، صحابہ اہل بیت کے دروازے پر آؤ، قرآن کریم کی تلاوت کو اور نماز کو اپنی پابندی کے ساتھ عبادات میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر۔